عمران خان صاحب نے حسب عادت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیر ہائی وے یا جس کا نام سری نگر ہائی وے رکھا تھا تو وہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے۔ اب حکومت اور ان کے مذاکرات ہوں گے کیونکہ ڈی چوک میں جلسوں پہ تو خود عمران خان صاحب کی حکومت نے پابندی لگائی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کشمیر ہائی وے پہ بھی اجازت نہیں دی گئی تھی بلکہ ان کو گراؤنڈ دی گئی تھی۔ تو اب بھی حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ کشمیر ہائی وے کی بجائے عمران خان صاحب اپنے دھرنے کو اس کے ساتھ جو گراؤنڈ مولانا فضل الرحمان کو دیا گیا تھا تو یا تو وہاں پہ کریں یا پھر اپنا کسی پارک میں کر لیں، لیکن جو عمران خان صاحب کی عادت ہے وہ ہمیشہ وہی راستہ چنتے ہیں کہ جس میں حکومت کو بھی زیادہ پریشانی ہوں اور جس کی وجہ سے معمولاتی زندگی بھی زیادہ ڈسٹرب ہو، تو وہ یقیناً کشمیر ہائی وے ہی پہ ڈیرے جمانے کی کوشش کریں گے۔ جلسہ کرنا، لانگ مارچ کرنا یہ ان کا حق ہے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا یہ حکومت کا فرض ہے۔ اسی طرح قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ آ کے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کریں، اور حکومت کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے یا مقررہ حدود سے آگے بڑھتا ہے تو پھر حکومت ان کے خلاف قانون کا استعمال کرے اور ان کے ساتھ سختی کرے۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں اور اس کے جواب میں حکومت کیا کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک رسکی کام ہے اور اس میں انسانی زندگیوں کے نقصان کا خطرہ دونوں طرف سے موجود ہے۔ اگر پولیس والے کو کچھ ہوتا ہے تو بھی وہ مسلمان اور پاکستانی ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کی کسی کارکن کو کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان ہے۔ ویسے اخلاقی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے صف اول میں عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے بیٹے بھی ہوتے اور وہ ان کو بلاتے وہاں سے، پھر ان کی حکومت سے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں، فرح خان صاحبہ جیسے لوگ بھی اس کو لیڈ کرتے، لیکن بہرحال وہ ان کی بجائے شاید اس کو زیادہ تر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو فرنٹ پہ رکھنا چاہیں گے، اور ماشاءاللہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کا اس مارچ سے اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے حکومت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے 126 دن کے دھرنے کے نتیجے میں حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی تھی اور وہ نام عمران خان کا تھا، لیکن اصل میں وہ دھرنے وہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے تھے، اور ابھی تو وہ خود دھرنے کرنے آ رہے ہیں، اگرچہ کے پی کے کی حکومت اور اس کے وسائل ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ اس دباؤ کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو کیسز سے بچانا چاہتے ہیں، ورنہ اگر حکومت کو انتخابات پہ مجبور کرنا مقصود ہوتا تو پھر اس کا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ حکومت پہ پریشر پڑ سکتی ہے۔ اس کا آسان نسخہ میں ان کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو وہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دے، اور دوسرا قومی اسمبلی میں انہوں نے جو استعفے دیے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کنفیوژن میں رکھے ہوئے ہیں، اور پرسوں جسٹس عطا محمد اللہ نے یہ کہہ بھی دیا کہ ابھی تک تو وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ڈی نوٹیفائی اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب وہ اسپیکر کے سامنے جا کے وہ اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ تو عمران خان صاحب ماضی کی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی سے استعفے دیے تھے، اس کو گندگی کا ڈھیر قرار دے رہے تھے، اس کو طرح طرح کے اس پہ حملہ آور ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ آرام سے جا کے اسی اسمبلی میں بیٹھ گئے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب بھی ان کا یہی ارادہ ہے کہ کسی مناسب وقت پہ وہ دوبارہ اسی طرح سر جھکا کے اس اسمبلی کے اندر چلے جائیں گے۔ تو ایک تو پھر ان کو چاہیے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی بجائے اور کشمیر ہائی وے بند کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ اپنے ان استعفوں کی اسپیکر کے سامنے جا کے تصدیق کرا دیں۔ اسی طرح اگر پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جائے، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائے اور سینٹ سے مستعفی ہو جائے، کیونکہ یہ سینٹ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو اب ادھر بھی تو نواز شریف کا قائد ایوان بیٹھ گیا،
تو پھر تو وہاں پہ بھی چاہیے کہ وہ استعفے دے دیں۔ تو میرے خیال میں اگر سینٹ سے، قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلیوں سے اتنی تعداد میں عمران خان صاحب مستعفی ہو جائیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت توڑ دے، تو اس صورت میں حکومت پہ اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے پاس چارہ نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے۔ تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں نہ انسانی جان کے ضیاع کا خطرہ ہے، نہ کسی مریض کا ایمبولینس رکے گا، نہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، نہ اسکول کے بچوں کو اسکول جانے میں تکلیف ہوگی۔ ہاں البتہ اس کے لیے تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی قربانی چاہیے کہ ان کے وزراء کو وزارتیں چھوڑنی ہوں گی، ان کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو یہ مراعات چھوڑنے ہوں گے، اور ایم این ایز اور سینیٹرز ہونے کی صورت میں ان کو جو تحفظ حاصل ہے، جس طرح اس دن شیریں مزاری صاحبہ کو اس بنیاد پہ بھی کورٹ نے برا منایا کہ اس کے لیے اسپیکر سے اجازت ضروری تھی، تو عمران خان صاحب خود اور ان کی پارٹی کے رہنما ایم این ایز، ایم پی ایز تو قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، معمولی سی قربانی ہے استعفیٰ دینے کی، اور اس صورت میں شہباز شریف کے لیے حکومت کرنا ناممکن ہو جائے گا اور وہ الیکشن پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن دھرنے کے نتیجے میں اور لانگ مارچ کے نتیجے میں کبھی بھی حکومتیں استعفے پہ مجبور نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں اس میں انسانی جانیں ضائع ہوئی ہے اور اس میں لوگوں کو کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ تو اب پتہ نہیں کہ کشمیر ہائی وے کی بندش سے امریکہ کو کیا نقصان ہوگا، کسی اور کو کیا نقصان ہوگا۔ ہاں ایک نقصان پاکستان کا ہوگا جس کی طرف یاسین ملک صاحب کی اہلیہ نے توجہ دلائی ہے کہ یاسین ملک صاحب کے کیس سے میڈیا کی توجہ ہٹ جائے گی اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میں جو رستہ تجویز کر رہا ہوں وہ انتہائی آسان بھی ہے۔ تو اگر غیرت ہے، ہمت ہے، جرت ہے اور واقعی دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب پر یہ مہربانی کرے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ختم کر دے اور اسمبلیوں اور سینٹ سے استعفیٰ دے دے۔